صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے تفسیر کے لیکچر میں سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 14 اور چوتھے پارے کا رکوع نمبر 5 انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور حسب معمول اس رکوع کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ، مختصر گرامر، پھر اس کی تفسیر اور جو علمی نکات ہمیں ملتے ہیں وہ بیان ہوں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا الربا، اکل یأکلوا کھانا، عقل و شرب. ربا عربی میں سود کو کہتے ہیں، اصل میں ربوہ کہتے ہیں کسی اونچی جگہ کو، ربوہ. تو ربا کوئی بھی اضافی چیز ہوتی ہے نا، اس کو لغت میں ربا کہا جاتا ہے. اور اربا یربی، ارباءن کا معنی بڑھانا کسی چیز کو، ربا یربو ربون کا معنی بڑھنا کسی چیز کا. تو اور ربوہ اونچے ٹیلے کو کیونکہ وہ زمین کے لیول سے تھوڑا سا بڑھا ہوا ہوتا ہے. تو یہ اس سے آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ. اور شریعت کی اصطلاح میں خاص قسم کے عقد کو اور ایگریمنٹ کو ربا کہا جاتا ہے. اور سود، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، ایمان والو سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفا، دگنا در دگنا کر کے. اضعاف ضعف کی جمع ہے، ضعف کہتے ہیں دگنا، اور اضعاف اس کی جمع یعنی دگنا در دگنا. اور مضاعفہ کا معنی اس میں اضافہ، ضاعف یضاعف مضاعفتاً، ضارب یضارب مضاربتاً کی طرح کسی چیز کو بڑھانا. یعنی اس کا ہم با محاورہ ترجمہ یوں کریں گے کہ اے ایمان والو سود مت کھاؤ بڑھا چڑھا کر، دگنا در دگنا کر کے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. واطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وسارعوا، اور دوڑ لگاؤ. سرع یسرع کا معنی جلدی کرنا، مسارعہ ایک دوسرے سے جلدی کرنا، باب مفاعلہ ہے، ضارب یضارب کی طرح. تو سارعوا کا معنی سرعت، جلدی، ایک دوسرے سے کہتے ہیں نا انتہائی سریع، سرعت سے اس نے یہ کام کیا. یہ لفظ اردو میں، گاڑی اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو سارعوا ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، باب مفاعلہ میں مقابلہ آ جاتا ہے، ضارب یضارب مضاربتاً، ایک دوسرے کے مقابلے میں مارنا، یعنی ایک دوسرے کو مارنا. تو سارعوا ایک دوسرے سے پہل کرو، دوڑ لگاؤ، یعنی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو اسپیڈ کے ساتھ، رفتار کے ساتھ. الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف. وجنت، اور اس جنت کی طرف. عرضھا، عرض کہتے ہیں چوڑائی کو، طول و عرض کا لفظ سنا ہوگا نا آپ نے. عرضھا جس کی چوڑائی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. اعدت تیار کی گئی ہے، اعدت اصل میں تھا اعدیدت، اکرمت کی طرح، پیسو وائس ہے. اعد یعد اعدادا، اکرم یکرم اکراما کی طرح. اس کا معنی کسی چیز کا تیار کرنا. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قرآن میں ہے نا، جتنی تم میں استطاعت ہو اس کے لحاظ سے تیاری کرو. اعداد. اعدت تیار کی گئی ہے وہ جنت، للمتقین پرہیزگار لوگوں کے لیے. یہ کون لوگ ہیں پرہیزگار؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء خوشی میں بھی، سر سرور سے نکلا ہے، فی السراء والضراء اور ضرر میں یعنی تنگی میں بھی، خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں. والکاظمین، کظم یکظم کظما، غصے کا کڑوا گھونٹ نگل لینا، اس کو کظم کہا جاتا ہے. والکاظمین الغیظ، اور غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں. غیظ و غضب سے نکلا ہے، غصے کو کہتے ہیں. والعافین، عفا یعفو عفوا کا معنی معاف کرنا. والعافین، اور معاف کرنے والے ہیں، عن الناس لوگوں کی غلطیوں پہ معاف کرتے ہیں ان کو. واللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، یحب محبت کرتا ہے، المحسنین احسان کرنے والوں پر. عربی میں احسان کا مطلب بار بار بتا چکا ہوں، حسن سے نکلا ہے. احسان کسی بھی عمل میں حسن پیدا کر دینا، کسی بھی عمل کو بہت اچھے طریقے سے کرنا.
یعنی اچھا عمل کو ایکسیلنسی کے ساتھ کرنا، اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت اچھا کرنے والوں کو سے محبت کرتے ہیں، یہ ترجمہ ہم کریں گے اس کا۔ والذین، یہ وہ لوگ ہیں، اذا فعلوا، کہ جب، اذا کا معنی جب، فعلوا عمل کرتے ہیں، فعل کرتے ہیں، کیا عمل؟ فاحشتاً، فاحشہ، فاحشہ کا معنی بے حیائی بھی آتا ہے، حد سے تجاوز بھی آتا ہے، یہاں اس کا معنی لوگوں پہ ظلم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے آ رہا ہے او ظلموا انفسہم، یا وہ ظلم کرتے ہیں انفسہم، اپنے ہی نفوس پر۔ تو اس سے پتہ چلا فاحشہ سے مراد دوسرے پر ظلم ہے، اور ظلموا انفسہم سے مراد اپنے اوپر ظلم ہے۔ تو یعنی گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی اور پہ ظلم کریں، ایک قسم یہ ہوتی ہے اپنے اوپر ظلم کریں۔ تو جب آپ حقوق العباد میں کوتاہی کرتے ہیں تو سامنے والے پہ ظلم ہوتا ہے، جب آپ اللہ کے حقوق میں کوتاہی کرتے ہیں تو اللہ پہ تو کوئی ظلم نہیں کر سکتا، پھر اپنے ہی اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب بیان کیا گیا اس کا۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے فاحشہ کا معنی بے حیائی، کہ جو بے حیائی کا ارتکاب کریں، او ظلموا انفسہم، یا اپنے اوپر ظلم کریں کسی اور طرح سے۔ یعنی گناہ کی دو قسمیں، ایک بے حیائی والے اور ایک دوسرے والے۔ تو سادہ آپ اس کو یوں یاد رکھیں کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کوئی حد سے تجاوز ہو جائے، یعنی کسی اور پہ ظلم ہو جائے، او ظلموا انفسہم، یہ اپنے اوپر یہ ظلم کر بیٹھیں، ذکروا اللہ، تو یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا، اصل میں تھا استغفروا، استخرجوا کی طرح، استخرج یستخرج استخراجن، کسی چیز کا نکالنا، استغفر یستغفر استغفارا، مغفرت طلب کرنا، سین جو ہے نا عربی میں طلب کے لیے آتی ہے، تو فاستغفروا تھا اصل میں۔ تو کیا کرتے ہیں؟ استغفروا، یہ مغفرت طلب کرتے ہیں، لذنوبہم، اپنے گناہوں کے لیے۔ یعنی جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے یا اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھیں تو ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے اور یہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اس سے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے، إِلَّا اللَّهُ، سوائے اللہ کے۔ یعنی اللہ اپنے کلام کو درمیان میں لا رہے ہیں کہ بلا اللہ کے سوا یہ کام کر بھی کون سکتا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا، اور نہیں اصرار کرتے۔ یُصِرُّوا اصل میں تھا یُسْرِرُوا، یُکرِمُوا کی طرح، أَصَرَّ يُصِرُّ إِصْرَارًا، اصل میں تھا اسرر یسرر اسرارا، اکرم یکرم اکرامن کی طرح۔ اور اصرار نہیں کرتے، اصرار کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پہ کنٹینیو قائم رہنا، اور اصرار نہیں کرتے علی ما، اس جرم پر، ما فعلوا، جو یہ کر چکے ہیں، یعنی توبہ کر لیتے ہیں، اس جرم پہ قائم نہیں رہتے۔ وہم یعلمون، اور یہ جانتے ہیں۔ کیا جانتے ہیں؟ یعنی یہ جانتے ہیں کہ جرم کی سزا کیا ہے اور جرم سے خدا ناراض ہوتا ہے، ان چیزوں کو جانتے ہیں جس کی وجہ سے یہ فوراً توبہ کرتے ہیں۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، جزاؤہم، ان کا بدلہ، مغفرۃ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، وجنات، اور باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار، جن باغات کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ان باغات میں یہ ہمیشہ رہیں گے، ونعما، نعمہ میں نے بتایا تھا، ساء، بئس، نعمہ، یہ تین لفظ قرآن میں بہت استعمال ہوئے ہیں۔ ساء کا معنی کتنا ہی برا، یہ تعجب کا صیغہ ہے اصل میں۔ بئس کا معنی بھی بہت ہی برا، اور نعمہ کا معنی کیا ہی خوب۔ تو یہ تعجب کے وقت یہ عرب لوگ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، نعم ھذا الرجل، نعم ھذا الرجل، کیا بندہ ہے یہ، کیا خوب بہترین آدمی ہے۔ تو اللہ کو تو تعجب نہیں ہوتا، لیکن اللہ ہم سے ہمارے انداز میں بات کرتے ہیں، ہمارے محاوروں میں۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا کیا ہی خوب بدلہ ہے۔ گویا اللہ کو بھی تعجب ہو رہا ہے۔ تو اصل میں اللہ کو تو تعجب نہیں ہوتا، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ یہ اجر ایسا ہے کہ اگر کسی کو بھی تعجب ہو تو یہ تعجب پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے تمہیں، یہ بہت بڑا اجر اللہ ان کو دے گا۔ قد خلت، بے شک، خلت کا معنی گزر چکی، خلا یخلو کا معنی گزر جانا کسی چیز کا، خلت اصل میں خلاوت تھا، ضربت کی طرح۔ قد خلت من قبلکم سنن، گزر چکے ہیں تم سے پہلے، سنن، طریقے، سنہ طریقہ کو کہتے ہیں، سنن اس کی جمع آتی ہے، سنت کو بھی سنت اس لیے کہتے ہیں نبی کا طریقہ ہے۔ تو تم سے پہلے بہت سے طریقے گزر چکے ہیں۔ فسیروا فی الارض، بس چلو پھرو زمین میں، فانظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا مکذبین جو جھٹلایا کرتے تھے اللہ کی آیات کو۔ ھذا بیان للناس، یہ جو ہے، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں ہم جو کچھ تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ
بیان للناس، لوگوں کے لیے بیان ہے۔ بیان کسے کہتے ہیں؟ جس میں ہر چیز کو کھول کے رکھ دیا جائے۔ ہم نے ہر چیز لوگوں کے سامنے کھول کے رکھ دی ہے۔ وہدن، اور ہدایت ہے، رہنمائی ہے، گائیڈنس ہے۔ وموعظۃ، اور نصیحت ہے، وعظ ہے، للمتقین، پرہیزگار لوگوں کے لیے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، پرہیزگار بننا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے سب اس میں نصیحت ہے۔ ولا تہینوا، اور کمزور مت پڑو۔ وہن یوہن وہنن، وہن کہتے ہیں کمزوری، جس میں ذلت بھی ہو، اور کم ہمتی کو کہا جاتا ہے وہن۔ حدیث میں وہن سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اصل میں تھا لا توہینوا، لا تضربوا کی جگہ واو حروف علت میں سے حذف کر دیا، لا تہینوا۔ اللہ فرماتے ہیں کم ہمت مت بنو، ولا تحزنوا، غمزدہ مت ہو، وانتم الاعلون، اور بے شک تم ہی اعلیٰ ہوگے۔ اعلیٰ کی جمع اعلون، اصل میں تھا اعلون، اکرمون کی طرح۔ اضربو ہے نا کمپیریٹیو ڈگری، تو اس کی جمع آتی اضربون۔ اضرب کا معنی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا، اضربونا مارنے والے، تو اصل میں تھا اعلو، اس کو پڑھا جاتا ہے اعلیٰ، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ غالب، زیادہ برتر۔ تو اعلون جمع ہے، تو اعلون کو پڑھا جاتا ہے اعلون۔ وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب ہوگے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ ان یمسسکم قرح، ان کا معنی اگر، یمسس مسس یمسسو چھونا، ان یمسسکم اگر تمہیں چھوئی ہے یا چھوا ہے تمہیں، قرح، قرح کہتے ہیں زخم کو، پھوڑے کو بھی کہا جاتا ہے، اگر تمہیں زخم چھوئیں، فقد تو تحقیق، مس القوم چھوا ہے قوم کو، قرح زخم نے، مثلہ اسی جیسے زخم نے، یعنی اگر تمہیں کوئی مصیبت، زخم کو بھی کہتے ہیں قرح، مصیبت کو بھی کہتے ہیں۔ صحابہ سے خطاب ہے کہ اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں غزوہ احد میں، تو قوم یعنی جو تمہارے مقابل لوگ ہیں ان کو بھی تو اسی جیسے زخم پہنچے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، اور یہ جو ایام ہیں یعنی فتح اور شکست کے، نُدَاوِلُهَا، داول یداول، مداولتاً کا معنی ہوتا ہے گھمانا، نُدَاوِلُهَا، ان ایام کو، ان کو ہم گھماتے ہیں، بین الناس، لوگوں کے درمیان۔ وَلِيَعْلَمَ، واو کا معنی اور لِيَعْلَمَ، اس لیے، لِيَعْلَمَ تاکہ اللہ جان لے، یعنی ظاہری طور پر جان لے، حقیقت میں تو جانتا ہی ہے، ظاہری طور پر بھی دیکھ لے، کس کو؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائیں ان کو دیکھ لے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ اللہ ٹھہرا لے تم میں سے شہیدوں کو بھی، بہتوں کو شہادت بھی اللہ دینا چاہتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور چاہے اللہ تعالیٰ صاف ستھرا کر دے، محصا یمحص، تمحیصاً کا معنی میل کچیل دور کر دے، نکھار دے تمہیں، یعنی آزمائشوں میں ڈال کے تمہیں نکھار دے اللہ تعالیٰ۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں نکھار دے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹا دے۔ محق یمحق، اس کا معنی مٹانا۔ محاق چاند کی اس رات کو کہتے ہیں جس میں چاند غائب ہوتا ہے، جس پہ یعنی چاند 29 کے بعد بعض دفعہ فوراً نظر نہیں آتا، ایک رات چاند غائب رہتا ہے، جو ان میں بھی مٹا ہوا ہوتا ہے، اس لیے تو محق یمحق مٹانا۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ اللہ کافروں کو جڑ سے مٹا دے۔ ام حسبتم، کیا تم یہ سمجھتے ہو، ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، لما میں نے آپ کو بتایا تھا اس معنی میں بھی آتا ہے، جیسے میں نے بتایا تھا لم یضرب، اس نے نہیں مارا، لما یضرب، اس نے ابھی تک نہیں مارا، تو لما کا معنی ہوتا ہے ابھی تک یہ کام ہوا ہی نہیں ہے، تو یہ بتانے کے لیے فرمایا ام حسبتم، کیا تم گمان کرتے ہو، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یعلم، اور ابھی تک تو اللہ نے جانا ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ظاہری طور پر اللہ نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے، کن کو؟ الذین جاہدوا منکم، ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں جہاد کیا، یعنی حقیقت میں ابھی تک جہاد میں اللہ نے تمہیں ڈالا ہی نہیں ہے۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابھی تک صابرین کو، یہ صابرین کا عطف بھی پچھلے یعلم پر ہے، یعنی لما یعلم الصابرین، اور ابھی تک تو صبر کرنے والے اللہ نے دیکھے ہی نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ، اور بے شک تم تھے، کنتم کا معنی تم تھے، تمنون الموت، موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ تمنا یا تمنا تمنین اصل میں ہوگا، جو پڑھا جاتا ہے تمنا یا تمنا تمنین، اصل میں تھا تمنا یا تمنیو، تکلفا یا تکلفو کی طرح، اس کا معنی تمنا کرنا اردو میں استعمال ہوتا ہے۔
تو تمنونا اصل میں تھا تمنونا، تکلفونا کی طرح، لیکن پڑھا جاتا ہے تمنونا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور تحقیق تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے، من قبلی، اس سے پہلے کہ ان تلقوہ، اس سے پہلے کہ تم اس موت سے ملاقات کرتے۔ لقی یلقا لقاءً، ملاقات کرنا، اصل میں تھا تلقوہ، تسمعو کی طرح پڑھا جاتا ہے تلقو، اس سے پہلے کہ ان تلقوہ، ہو سے مراد وہ موت ہے، اس سے پہلے کہ تم موت کو دیکھ لیتے تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ فقد رأیتموہ، تو تحقیق رأیتمو، تم نے دیکھ لیا، ہو اس موت کو، وانتم تنظرون، اور تم ظاہری نگاہوں سے بھی یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے غزوہ احد میں۔ یہ تو یہ رکوع تھا جس کا میں نے لفظی ترجمہ اور مختصر گرامر آپ کے سامنے پیش کی۔ اب انشاءاللہ اس رکوع کی تفسیر ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے سورہ آل عمران میں یہ پورا رکوع غزوہ احد کے بارے میں چل رہا ہے۔ صحابہ کرام کو وقتی طور پر شکست ہو گئی تھی، قدم اکھڑ گئے تھے، تو اس پہ ان کو تسلیاں دی جا رہی تھی، ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ جو تمہارے قدم اکھڑے اس میں تمہاری ہی غلطی تھی، تم نے امیر کی اطاعت چھوڑ دی۔ تو یہ سب چیزوں کو کہ میں اصل میں یہ مقصد بتایا جا رہا تھا کہ تقوی اختیار کرو، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی مت کرو۔ جنگ میں شکست میں ایک بہت بڑا دخل اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے، شکست میں بہت بڑا دخل اس چیز کا بھی ہے، تو اس لیے تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی میں ظاہر ہے جتنے شریعت کے حکام ہیں اس کو فالو کرنا چاہیے، تو اللہ نے ان میں سے ایک حکم کو اس صورت میں ہائی لائٹ کیا ان رکوع میں، یعنی غزوہ احد کے بیچ میں، وہ ہے سود کھانا۔ تو زمانے جاہلیت میں عربوں میں سود کھانے کی عادت تھی، تو جب اسلام آیا تو یہ عادت قبیلوں میں باقی تھی۔ اوس اور خزرج ایک دوسرے پر قسطوں کا کاروبار کیا کرتے، قسطیں لیٹ ہونے کی صورت میں پھر وہ بڑھایا کرتے تھے، اس پہ جو ہے نا وہ قیمت بڑھا دیا کرتے تھے۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ سود کھانا چھوڑ دو، کیونکہ سود حدیث قرآن میں دوسری جگہ پر ہے کہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو جو قوم اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر رہی ہو وہ اللہ کے دشمنوں سے کیسے جنگ کر سکتی ہے؟ وہ پہلے تو اللہ ان سے لڑ رہا ہے، تو اس لیے سود کو خاص طور پہ ذکر کیا کہ یہ بھی جہاد میں فتح اور نصرت میں رکاوٹ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے ان آیتوں میں سود کو حرام کر دیا گیا اور بتایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا الربا، سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفہ، دگنا در دگنا کر کے۔ دیکھیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تھوڑا سود کھانا حلال ہے، ڈبل کر کے کھانا حرام ہے۔ قرآن کے بہت سے احکام ایسے ہیں جو اس زمانے میں جو عرف تھا تو قرآن نے اس عرف کو نمایاں کیا ہے۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ اس طرح ہوگا تو کھاؤ ورنہ نہیں کھاؤ ورنہ کھا سکتے ہو۔ تو چونکہ صحابہ کے دور میں جو سود چلتا تھا وہ یہی چلتا تھا کہ پینلٹی لگتی تھی اور وہ لیٹ ہونے سے بڑھتی چلی جاتی تھی۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو کوئی چیز بیچی 1 لاکھ روپے کی، میں نے کہا کیش پہ یہ 1 لاکھ کی ہے، کہ اگر آپ نے 1 مہینے بعد پیمنٹ کی تو یہ 1.5 لاکھ کی ہو جائے گی، اگر 2 مہینے بعد پیمنٹ کی تو یہ 2 لاکھ کی ہو جائے گی، 3 مہینے بعد پیمنٹ کی تو یہ 2.5 لاکھ کی ہو جائے گی۔ اس طرح سے ایگریمنٹ ہوتا تھا، اور جب سامنے والا دیر پہ دیر کرتا چلا جاتا تو وہ خود بخود قیمت اس کی بڑھتی چلی جاتی، تو یہ دگنا در دگنا ہوتا چلا جاتا تھا۔ تو اس لیے چونکہ ہو معاشرے میں یہ رہا تھا، اس لیے اس کو خاص طور پر ہائی لائٹ کیا گیا کہ تمہارے لیے یہ بالکل حرام ہے۔ باقی اگر اس طرح نہ ہو، 1 روپے بھی سود کا کوئی لینا چاہے تو وہ بھی حرام ہے۔ وہ سورہ بقرہ میں جو ہم نے آیتیں پڑھی تھیں کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو اس میں تھوڑا سود ہو زیادہ سود ہو سب حرام، اور احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے اور قرآن کی دوسری آیتوں سے بھی۔ تو یہاں پر ایک خاص قسم کا جو سود اس معاشرے میں چل رہا تھا اس میں دگنا در دگنا کر کے کھاتے تھے، اس کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ دگنا نہ کرو تھوڑا کرو تو جائز ہے، وہ تھوڑا بھی حرام ہے زیادہ بھی حرام ہے۔ تو یہ سود تھا جس کو اسلام نے حرام قرار دیا۔ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ سود کہتے کس کو ہیں جو حرام ہے، کیونکہ آج ہمارے بعض اسکالرز ایسے ہیں جن کو سود کا نہیں پتہ، اور وہ بعض حلال چیزوں کو بھی حرام کہہ دیتے ہیں اور بعض حرام کو حلال کر دیتے ہیں۔ قرآن و سنت میں غور کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 2 طرح کا سود ہے، ایک سود جس کو قرآن نے حرام قرار دیا اور ایک سود جس کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ دونوں قسم کے سود کو میں آج انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح کروں گا۔
قرآن نے جس سود کو حرام قرار دیا اس کو کہتے ہیں ربا نسا، نسا نہیں نسا، نسا کہتے ہیں ادھار کو. یہ جو قرآن جس سود کی بات کر رہا ہے نا، یہ ادھار پر کسی چیز کی ادھار کی وجہ سے قیمت کو بڑھایا جاتا تھا. یعنی اگر کوئی شخص پیمنٹ لیٹ کر رہا ہے تو اس کو یہ کہا جاتا تھا کہ ٹھیک ہے ہم پھر آپ سے اتنے اضافی لیں گے. یہ والا وہ سود ہے جس کو قرآن نے حرام قرار دیا. یا آپ نے کسی سے 1,00,000 روپے ادھار لیے اور آپ نے کہا میں جب واپس لوٹاؤں گا تو 1,05,000 لوٹاؤں گا، یہ 1,10,000، یہ بھی ادھار لینے کی وجہ سے آپ کسی کو اضافی دے رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں نسا، نسا عربی میں ادھار کو کہتے ہیں. ایک سود وہ ہے جس کو حدیث میں حرام قرار دیا گیا، جس کو ربا الفضل کہا جاتا ہے. فضل کا مطلب ہوتا ہے زیادتی. دو چیزیں جو ایک جنس کی ہیں ان میں جب خرید و فروخت ہوگی تو دونوں چیزیں برابر سرابر ہوں گی، ان میں ایک طرف سے اضافہ نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ وہ دونوں چیزیں جنس بھی دونوں کی ایک ہو اور دونوں تول کے ذریعے یا کیل کے ذریعے بکتی ہوں. تولنا تو تولنے کو کہتے ہیں، اور کیل کا مطلب ہوتا ہے مخصوص پیمانے. جیسے لیٹر ہے نا، آپ پیٹرول جو ہم لیتے ہیں، لیٹر ایک مخصوص پیمانہ ہے کہ بوتل میں اتنا آ جائے گا تو اس کو 1 لیٹر کہا جائے گا. تو ایسی دو چیزوں میں جب بھی خرید و فروخت کا معاملہ ہوگا تو برابر سرابر ہونا چاہیے، اس میں ایک طرف سے بھی کمی بیشی اسلام میں حرام ہے، اور ادھار بھی حرام ہے. مثال کے طور پر جب آپ گوشت کے بدلے میں گوشت لیتے ہیں، 1 کلو گوشت دیا اور آپ نے اس کے بدلے میں 1 کلو گوشت خریدا، تو 1 کلو گوشت کے بدلے میں 1 کلو ہی ہونا چاہیے. 1 کلو گوشت دے کے 1.5 کلو یا 1.25 کلو نہیں لے سکتے. ایک بات. نمبر 2، اس میں ادھار جائز نہیں ہے. 1 کلو گوشت آج آپ نے دیا اور خریدا اس سے اگلے، یعنی خریدا ایسے کہ آپ نے 1 مہینے بعد مجھے 1 کلو دینا ہے، تو یہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے. آٹا، دال، چاول، یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں جو تول کے بکتی ہیں، اور نبی کے دور میں ایک مخصوص پیمانوں میں بکا کرتی تھیں، اور ان کی جنس بھی ایک ہے. جنس کا مطلب آٹے کو آٹے کے بدلے میں بیچا جا رہا ہے برابر سرابر. اور حدیث میں آتا ہے جیدھا و ردیئھا سواء، ان میں اچھا یا برا برابر ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ 1 کلو کھجور خراب والی وہ دے کے آپ آدھا کلو اچھی والی لے لیں، یہ بھی جائز نہیں ہے. اور اس کے جائز کرنے کا حیلہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احادیث میں بتایا. حضرت بلال نے ایسا ہی معاملہ کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ یہ عین الربا، یہ خالص سود ہے. تو تم یوں کرو کہ یہ جو اچھی کھجوریں ہیں ان کو مارکیٹ میں بیچو، ظاہر ہے یہ مہنگی بکیں گی، زیادہ پیسے آئیں گے، اور ان دراہم سے خراب والی کھجوریں خرید لو جو کہ زیادہ مقدار میں آئیں گی. رزلٹ وہی ہوگا، نتیجہ وہی نکلے گا، لیکن خرید و فروخت کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے. خرید و فروخت کے ذریعے جو آپ پروفٹ لیتے ہیں وہ حلال ہے، سود کے ذریعے جو آپ پروفٹ لیتے ہیں وہ حرام ہے. تو اس میں نتیجے کو نہیں دیکھا جائے گا. بہت سے لوگ بینکوں پہ یہ اعتراض کر رہے ہیں، کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، نتیجہ ایک ہی نکل رہا ہے. نتیجہ بے شک ایک ہی نکلے، وہی پروفٹ آپ خرید و فروخت کے ذریعے جائز تجارت سے آپ لیں گے، بالکل حلال ہو جائے گا. اور وہ پروفٹ آپ، وہ جو ٹرانزیکشن آپ کی ہو رہی ہے وہ اگر سود کے ذریعے ہوگی تو وہ حرام ہو جائے گا. مثال کے طور پر آپ کسی کو 1,00,000 روپے دے کے اس سے سود لیتے ہیں 2,000 روپے. آپ نے کہا جی 1,00,000 روپے لو، 1 مہینے بعد دینا، اور 1,02,000 روپے میں لوں گا آپ سے. یہ 2,000 جو آپ نے کمائی یہ خالص حرام ہے، لیکن اس کو آپ جائز بھی کر سکتے ہیں. آپ نے اس کو 1,00,000 روپے کی چیز بیچی اور آپ نے کہا یہ 1,00,000 روپے کی چیز میں نے خریدی تھی لیکن میں تمہیں پروفٹ کے ساتھ 1,02,000 پہ بیچ رہا ہوں. اب پیسے نہیں دے رہے بلکہ 1,00,000 روپے کی چیز خرید کے اس کو 1,02,000 روپے پہ آپ مہنگا کر کے بیچ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ مجھے 1 مہینے بعد پیسے چاہیے. یہاں بھی 2,000 کی بچت ہو رہی ہے. تو رزلٹ ایک ہی نکل رہا ہے، لیکن ایک حلال طریقے سے اور ایک حرام طریقے سے. تو آج کل کچھ ضرورت سے زیادہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ، جس کے لیے میں لفظ استعمال کرتا ہوں کہ فنٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور سود کے مسائل کا ان کو پتہ نہیں ہوتا اور پھر وہ اس طرح کی بحثیں کرتے ہیں، کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، ایک ہی بات ہے. تو وہ فرق ہے. مشرکین مکہ یہی اعتراض کیا کرتے تھے کہ ہم بیع و شراء میں، خرید و فروخت میں بھی تو پروفٹ کماتے ہیں، تو سود کیوں حرام ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں اس کا کیا جواب دیا سورہ بقرہ میں، احل اللہ البیع، بھائی عام خرید و فروخت کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، وحرم الربا، خالص سودی معاملے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. تو یہ بات خوب سمجھ لیں. تو یہ وہ جو ہے کہ دونوں چیزوں کی جنس ایک ہو تو اس میں سودی معاملہ ہوگا کہ آپ اسی طرح سونا دے کے سونا لینا، گولڈ دے کے آپ گولڈ لے رہے ہیں. 6 چیزیں حدیث میں ذکر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والملح بالملح، اور
الشعیر بالشعیر والحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والملح بالملح، اور ایک دو چیزیں، ایک الذهب بالذهب والفضة بالفضة، یہ 5 چیزیں ہو گئی. ایک اور چیز ہے وہ لفظ اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا. 6 چیزوں کو حدیث میں حرام قرار دیا گیا. الحنطۃ بالحنطۃ، گندم کے بدلے میں، والشعیر بالشعیر، جو کے بدلے میں، والملح بالملح، نمک کے بدلے میں، اور غالباً النورۃ بالنورۃ، چونے کے بدلے میں. شاید یہ الفاظ ہیں یا اس سے ملتے جلتے دوسرے الفاظ ہیں. الذهب بالذهب، سونے کے بدلے میں. الفضۃ بالفضۃ، چاندی کے بدلے میں. تو یہ 6 چیزوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے برابر بکیں گی اور ان میں کمی بیشی بھی یعنی حرام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یدم بیدن، ان میں ادھار بھی جائز نہیں ہے، ہاتھ در ہاتھ بکیں گی. والفضل ربا، اور ان میں ایک طرف سے بھی اضافہ ہو جائے گا تو وہ حرام ہو جائے گا. تو اب یہ 6 چیزیں اصل میں ایک سائن ہیں، علامت ہیں. یہ مطلب نہیں کہ یہی 6 چیزیں، کیا مطلب ان 6 چیزوں میں قدر مشترک کیا ہے کہ یہ تول کے بکتی ہیں یا کیل کر کے بکتی ہیں، اور جنس بھی ایک ہے، گندم کو گندم کے مقابلے میں لایا جا رہا ہے. تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیزیں ہوں جو تول کر کے یا کیل کر کے بکتی ہوں اور دونوں کی جنس بھی ایک ہو، تو اس میں ایک طرف سے بھی اضافہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اور والتمر بالتمر، وہ چوتھی چیز مجھے یاد آ گئی الحمدللہ، کہ الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والملح بالملح والتمر بالتمر، کھجور کے بدلے میں. چوتھی چیز کا کھجور کا، اور 5ویں چیز سونے کے بدلے میں، اور چاندی کے بدلے میں. تو یہ 6 چیزیں مراد نہیں ہیں، مراد سے ہر وہ چیز جس میں یہ 6 چیزوں والا معنی پایا جائے گا. تو کوئی بھی چیز جس میں یہ معنی پایا جائے تو اس میں جو ہے نا ان کو آپس میں آپ خرید و فروخت نہیں کر سکتے اس کی. یہ جو ہم قربانی کا جانور جب ذبح کرتے ہیں تو 7 آدمی اس میں برابر کے شریک ہوتے ہیں. اس کے بارے میں بھی مسئلہ یہی ہے کہ اس کو تول کے 7 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا واجب ہے. وجہ اس کی یہ کہ گوشت جب 7 حصوں میں ڈیوائڈ ہوتا ہے تو اصل میں خرید و فروخت کا عمل ہو رہا ہوتا ہے. آپ پوری گائے میں ایک جز میں آپ شریک ہوتے ہیں، آپ کا شریک بھی گائے کے ایک بوٹی میں ایک جز میں شریک ہوتا ہے. تو اصل میں وہاں بھی ایک معنوی طور پر خرید و فروخت کا عمل ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اپنا حصہ آپ کو اور آپ اپنا حصہ مجھے بیچ رہے ہیں. تو وہاں بھی یہ مسئلہ میں مختلف بیانات میں بتا چکا ہوں، دوبارہ کبھی موقع ملا تو بیان میں ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ اس کو. تو وہاں بھی اصل میں خرید و فروخت کا عمل ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں بھی برابری ضروری ہے، اور اگر آپ برابری نہیں کرنا چاہتے تو اس میں اس کی مخالف جنس سی کوئی چیز ملانی پڑے گی. مثال کے طور پر آپ نے کیا کیا، 1 کلو آٹے کے بدلے میں 1 کلو آٹا خرید رہے ہیں، تو یہ تو جائز ہے. لیکن 1 کلو آٹے کے بدلے میں اگر 1.5 کلو آٹا خرید رہے ہیں تو یہ حرام ہو جائے گا. تو یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ 1 کلو آٹے کے ساتھ کوئی اور چیز ملا دی جائے، دال ملا دی جائے، جو ملا دی جائے، پھر 1.5 کلو آٹا لینا جائز ہے آپ کے لیے. اس لیے کہ 1 کلو آٹا 1 کلو آٹے کے بدلے میں ہو جائے گا، اور ادھر سے جو آدھا کلو آٹا اضافہ ہوا ہے یہ اس دال کے مقابلے میں فرض کر لیا جائے گا جو آپ نے دوسری جانب میں اس کا اضافہ کیا ہے. تو یہ تدبیر کے ذریعے یہ معاملہ جائز ہو جائے گا. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ والا ربا اتنا نہیں ہے. یہ جو ادھار والا ربا ہے یہ ہمارے معاشرے میں زیادہ ہے، جو بینکوں میں چل رہا ہے. بینک آپ کو لون دیتا ہے اور سیدھا آپ سے سود لیتا ہے. یہاں ایک مسئلہ میں یہ بھی بیان کرنا ضروری سمجھوں گا، قسطوں کا کاروبار کیا یہ جائز ہے؟ تو یاد رکھیں، ایک چیز کیش پہ سستی ہے اور قسطوں پہ مہنگی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ صحابہ کے دور میں بھی تھا اور اجماع ہے پوری امت کا. آج تک چاروں اماموں کے نزدیک یہ جائز ہے. شرط یہ ہے کہ آپ نے اسی مجلس میں یہ طے کر لینا ہے کہ سامنے والے نے کس قیمت پہ یہ چیز آپ سے خریدنی ہے. میں آپ کو ایک گھڑی فروخت کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی یہ گھڑی 10,000 روپے کی ہے بشرطے کے پیسے ابھی دے دو، اور اگر آپ یہ قسطوں پہ خریدتے ہو تو یہ 15,000 روپے کی ہے. تو اگر کسٹمر اسی مجلس میں یہ طے کر دیتا ہے کہ میں 10 والی قیمت پہ لے رہا ہوں یا 15 والی، تو اس میں کوئی سود کا عنصر نہیں ہے، بالاجماع یہ جائز ہے. اور صحابہ کے دور سے آج تک یہ معاملہ چلا آ رہا ہے، اس میں کوئی ناجائز عنصر نہیں ہے. وجہ اس کی یہ کہ اسی محفل میں آپ نے ایک قیمت طے کر دی، جو طے کر دی آپ نے اس پہ خرید لی. اب حرام یہ معاملہ اس صورت میں ہو جائے گا کہ آپ کو میں نے گھڑی حوالے کر دی، آپ گھڑی لے کے چلے گئے اور آپ نے کہا تھا میں 1 لاکھ روپے ابھی لا کے 10,000 روپے میں ابھی لا کے دے رہا ہوں، لیکن آپ ہو گئے لیٹ اور اب آپ 1.5 مہینے بعد لا کے دے رہے ہیں. تو 1.5 مہینے بعد یا 1 مہینے بعد بھی اب میں 10,000 ہی لوں گا آپ سے. اس لیٹ ہونے کی وجہ سے اب میں 5,000 آپ سے اضافی نہیں لے سکتا، کیونکہ جو قیمت طے ہو گئی وہ ہو گئی. اب اس میں نہ کمی ہوگی نہ اس میں اضافہ ہوگا.
تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں. اسی طرح کیا ہوا, آپ نے یہ کہا کہ میں 10 پہ نہیں, میں 15,000 روپے کی قیمت پہ آپ سے یہ گھڑی خرید رہا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے 1 مہینے بعد پیمنٹ کر دینا, یہ میں نے 15,000 کی آپ کو بیچ دی. آپ 1 مہینے سے مزید ڈیلے ہو گئے, تو مجھے یہ تو رائٹ ہے کہ میں آپ کے گھر پہ 1 گھنٹی پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو جاؤں یا پولیس لے کے آپ کے گھر پہنچ جاؤں, لیکن 15,000 کو اب میں 20 نہیں کر سکتا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے چونکہ 2 مہینہ لیٹ کر دیا ہے تو اب 15 کے یہ 17 ہو جائیں گے یا 20 ہو جائیں گے, یہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جو 15,000 قیمت طے ہوئی تھی 1 مہینے بعد آپ نے کیا کیا, آپ کسٹمر ہیں, آپ 1 ہفتے بعد آ گئے اور کہنے لگے بھائی 1 مہینے بعد تو میں نے پیمنٹ دینی تھی 15,000, لیکن میں جلدی آ گیا ہوں تو 15 میں ڈسکاؤنٹ کرو اور یہ مجھ سے پیسے لے لو. یہ بھی جائز نہیں ہے. جو 15 تھے وہ 15 کے 15 ہی رہیں گے. میں اپنی خوشی سے اس میں جتنے چاہیں معاف کروں, اضافہ کروں, میری مرضی, لیکن اس بیس پہ کمی نہیں ہو سکتی کہ جلدی پیمنٹ کر دی تو اس میں کمی ہو جائے گی, دیر کی تو اس میں اور اضافہ ہو جائے گا. یہ حرام ہے, یہ خالص سود ہے جس سے قرآن منع کر رہا ہے. تو قسطوں کا کاروبار بالکل جائز ہے, اس میں پوری امت کا اجماع ہے, اس کا سود سے کوئی تعلق نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ اسی محفل میں جہاں خرید و فروخت کا عمل ہو رہا ہے یہ طے ہو جائے کہ آپ نے کیش پہ یہ چیز لینی ہے یا قسطوں پہ لینی ہے. آپ ڈن کریں, کنفیوز کر کے نہ چلے جائیں کہ اچھا میں اگر کل پیسے لے آیا تو کیش والی قیمت دوں گا, پرسوں لایا یا 1 مہینے بعد لایا تو قسطوں والی. یہ نہیں ہو سکتا. جو قیمت طے ہو گئی اسی محفل میں, اسی پہ سودا آپ کا ڈن ہو گیا. تو اس طرح سے تو اللہ نے فرمایا ایمان والو سود مت کھاؤ, اضعافا مضاعفہ, بڑھا چڑھا کر, واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ, اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے سودی لین دین کرنا جہنم کی آگ میں جانے کا ذریعہ ہے. واطیعوا اللہ والرسول, اللہ رسول کو فالو کرو, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور جہنم سے بچنے کے ساتھ ساتھ جنت میں جانے کی بھی فکر کرو. کیسے؟ وسارعوا, دوڑ لگاؤ, الی مغفرۃ, مغفرت کی طرف, من ربکم, اپنے رب کی مغفرت, وجنت, اور اس باغ کی طرف, ارضها السماوات والارض, جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے, اعدت للمتقین, جو ہم نے پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. پرہیزگار لوگ کسے کہتے ہیں, ان کی علامتیں کیا ہیں, وہ اگلی آیت میں اللہ نے بیان کی. پہلے یہ نیت کر لینی چاہیے کہ ہم یہ علامتیں انشاءاللہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. پہلی علامت اللہ نے بیان کی کہ جنت کن لوگوں کے لیے, الذین ينفقون فی السراء, یہ وہ لوگ ہیں جو خوشی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. بعض دفعہ انسان خوشیوں میں اللہ کو بھول جاتا ہے, بعض دفعہ غموں میں اللہ کو بھول جاتا ہے, تنگ دستی, جب غریب ہوتا ہے تو صدقہ کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں نا, یہ وہ لوگ ہیں کہ تنگ دستی کی حالت ہو یا خوشحالی کی حالت ہو, سرا سرور سے نکلا ہے, مالداری کی حالت ہو یا غربت ہو, یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اسی طرح خوشی کی حالت ہو یا غم کی حالت ہو, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ, غصے کے گھونٹ کو پیتے ہیں. والعافین عن الناس, اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. یہ دونوں جملے آپس میں ملے ہوئے ہیں. کیا مطلب؟ لوگوں کی خطاؤں پہ انتقام نہیں لیتے اور ان پہ جو غصہ آتا ہے تو پی جاتے ہیں. تو یہ غصہ پینا, لوگوں کو معاف کرنا اللہ کو پسند ہے. قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر کسی پہ ظلم ہوا ہو تو جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا, جتنی زیادتی آپ پر ہوئی ہے اتنا انتقام آپ لے سکتے ہیں, اجازت ہے کہ آپ انتقام لیں. لیکن اعلیٰ درجے کی جنت چاہیے, بہت اونچے مقام تک پہنچنا ہے, محسنین کی فہرست میں داخل ہونا ہے, تو اللہ فرماتے ہیں پھر کیا کرو, درگزر. تو کاظمین الغیظ, اور ظاہر درگزر کرنے کے لیے غصے کو پینا پڑے گا, تو غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیو. والعافین عن الناس, لوگوں سے درگزر کرو, انتقام مت لو. واللہ یحب المحسنین, اللہ ایسے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو یہ خوب سمجھ لیں کہ اسلام میں اصل حکم یہی ہے کہ غصے کو پیا جائے اور لوگوں کو سزا نہ دی جائے, ان کو معاف کیا جائے. لیکن قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ اس وقت ہے جب معاف کرنے میں معاشرے میں سدھار پیدا ہو رہا ہو. آپ کو پتہ ہے میں نے انتقام لیا تو بات بڑھ سکتی ہے, یا اس بیچارے کو سزا ملے گی حالانکہ وہ ویسے ہی تنبیہ ہو چکی ہے اس کو, تو اصلاح کا عنصر ہو اس میں. لیکن اگر معاف کرنے میں یہ خطرہ ہے کہ سامنے والا اور زیادہ پھیل جائے گا یا وہ معاشرے میں اور زیادہ جرائم کا ارتکاب کرے گا, تو پھر معاف نہ کرنا افضل ہے.
کیونکہ قرآن میں دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کرے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے. پتہ چلا وہ معافی جس پہ اصلاح مرتب ہو رہی ہو. بعض دفعہ ڈاکوؤں کو پکڑا جاتا ہے، آپ اس کو چھوڑ دو، معاف کر دو، اس معاف کرنے سے نقصان ہو سکتا ہے کل وہ کسی اور کو بھی قتل کرے. تو ایسے مجرموں کو معاف نہیں کرنا چاہیے، ان کو فوراً قانون کے حوالے کرنا چاہیے، ان کو پنشمنٹ ملنی چاہیے، سزا ملنی چاہیے. جیسے کہ قرآن نے خود ڈاکوؤں کا حکم بیان کیا کہ ان میں جو لوگ گرفتاری سے پہلے توبہ کر لیں وہ تو قابل معافی ہیں، گرفتاری کے بعد دنیا کی سزا سے یہ نہیں بچ سکتے. تو یہ فیصلہ آپ کو خود کرنا پڑے گا کہ ایسی صورت میں معاف کرنا افضل ہے یا نہ کرنا. تو اب عام حالات میں تو اسلام نے حکم دیا ہے کہ لوگوں سے چشم پوشی سے کام لیا جائے، خاص طور پر جو آپ کے ماتحت کمزور لوگ ہیں، ملازمین ہیں، شوہر کے لیے بیوی ہے، عورت کے لیے اپنی اولاد ہے، یا اور ماتحت لوگ ہیں، تو اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ کام ہے، نیک لوگوں کی یہ صفات ہے. اس میں اکثر ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بزرگ کی باندی ان کو وضو کرا رہی تھی اور اس سے کہیں لوٹا چھوٹ گیا یا کیا ہوا، ان کو تکلیف ہوئی تو انہوں نے غصے سے اس باندی کی طرف دیکھا تو اس باندی نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی والعافین عن الناس. اللہ نے قرآن میں نیک لوگوں کی صفت بیان کی ہے کہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا جا میں نے معاف کیا تجھے. پھر وہ کہنے اس نے کہا کہ والکاظمین الغیظ، نیک لوگوں کی صفت ہے غصہ پی جاتے ہیں. تو ان بزرگ نے کہا قد قزمت، میں پی گیا غصہ، بس میں تجھ پہ غصہ نہیں جاری کروں گا. لیکن اس کو ڈر تھا کہ اب ٹھنڈے ہو کے سزا تو دیں گے نا، تو اس نے فوراً آیت پڑھی والعافین عن الناس. اللہ کہتا ہے کہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں. انہوں نے کہا باندی سے چل جا، میں نے معاف کیا، کوئی انتقام نہیں. پھر آگے وہ باندی بڑی ہوشیار تھی، اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ تو احسان کرنے والوں کو، عمل کو بہت عمدہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور ایکسیلنسی پیدا کریں اس میں. انہوں نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کیا. تو یہ نیک لوگ تھے، قرآن کی ایک آیت سن کے ان کے دل ہل جایا کرتے تھے کہ بھئی ہم بھی اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں تاکہ بہشت کے باغات کے ہم وارث بنیں. والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، او ظلموا انفسہم، یا یہ اپنی جان پہ کسی طرح سے ظلم کر بیٹھیں، ذکروا اللہ، تو ان کو اللہ یاد آتا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، اور یہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو یہ وقت ہمارا پورا ہو چکا ہے. انشاءاللہ پھر میں یہ آیتیں بھی بہت اہم ہیں، تو اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.